اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احببت خالقی و نبیی و مصطفی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کے سامنے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، ان کی پیدائش اور ان کے جو باقی ذکر ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ تو یہ قرآن کریم کے مطابق ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مریم ہے، اس کی سورہ مریم ہے اور اس میں پہلا رکوع ہے، دوسرا رکوع ہے، شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آیت نمبر 16 سے ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی کتاب مریم، مریم علیہ السلام کا ذکر یاد کرو۔ اذ انتبذت، جب وہ چلی، من اہلہا، اپنے گھر والوں سے، مکانا شرقیہ، ایک دوسرے مشرق کی جانب ایک مکان پر کی طرف چل پڑی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آ رہا ہے۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پس انہوں نے پکڑا ان لوگوں سے پردہ، حجاباً پردہ۔ فارسلنا الیہا، پس بھیجا ہم نے ان کی طرف، مریم علیہ السلام کی طرف، روحنا، اپنا فرشتہ۔ فتمثل لہا بشراً سویا، پس اس کی شکل ایسی تھی جیسے کوئی جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا اور ان کا آدمی کی شکل بنا کے بھیج دیا۔ قالت، کہنے لگی، مریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ کوئی بشر ہے، انسان ہے، جبکہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، تو مریم علیہ السلام نے کہا، قالت، کہنے لگی، اعوذ بالرحمن، میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی، من کا، تم سے، ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے، خدا سے ڈرتا ہے۔ قال انما انا رسول ربک، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، انما انا رسول ربک، میں تو اللہ کا رسول ہوں، لہٰذا لک غلامً زکیہ، تاکہ تجھے بخش دوں ایک پاکیزہ لڑکا، ایک پاکیزہ لڑکا۔ قالت انا یکون لی غلامً، تو مریم السلام نے کہنے لگی، قالت، کہنے لگی، انا یکون لی غلامً، مجھے کیوں کر بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، اور جب کہ نہیں مجھے کسی نے چھوا، بشر نے، ولم اک بغیہ، اور نہ ہی میں باغی ہوں، یعنی سرکش ہوں۔ قال کذالک، تو قال کذالک، تو فرشتے نے کہا، جبرائیل امین نے، قال کذالک، یہ ایسا ہی ہے اللہ کا حکم۔ قال ربک هو علی ہین، کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً، اور تاکہ کر دیں اس کو ایک نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، ورحمۃ منا، اور اپنی طرف سے رحمت، یعنی یہ ایک معجزہ تھا جو ان کے لیے رونما ہوا۔ قالت، کہنے لگے، ربک هو علی ہین، کہ اللہ کے ہاں یہ آسان ہے، یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ان کی پیدائش کو ایک لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت میں اپنی طرف سے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور پھر انہوں نے کہا جبرائیل امین نے کہ یہ طے ہو چکا ہے، یہ بات، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ بات طے ہو چکی ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، فَحَمَلَتْهُ، پس ان کو پھونک ماری، جیسے آدم علیہ السلام کو پھونک ماری گئی تھی، روح ڈالی گئی تھی، اسی طرح ان کو بھی پھونک مار دی گئی۔ فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پس وہ حاملہ ہو گئیں اور فَانتَبَذَتْ، پس چل گئیں، بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، ایک دوسرے مکان کی طرف۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پس ان کو درد ذہن نے پکڑا، إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک درخت کے نیچے، کھجور کے درخت کے نیچے۔ قالت، کہنے لگی مریم، یا لیتنی، آیا کاش، مت قبل ھذا، مر جاتی میں اس سے پہلے، من کا مت، مر جاتی قبل ھذا، اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور پھر میں ہوتی نسیا منسیا، بھولی بلائی ہوئی چیز۔
فناداها من تحتها، جب یہ بات ہوئی تو ناداها من تحتها، پس ہوائی نیچے سے آواز، یعنی وہ درخت کے نیچے سے جہاں تھیں، اللہ تعالی کہ غم نہ کھاؤ، کا جلالا ربو کے تحت کہ سریا، آپ کے نیچے کا جالا کر دیا ربو کے آپ کے رب نے، تحت کہ سریا ایک نہر بنا دی، وعوذی الہ کے بجیز نخلت، اور وعوذی الہیں بجیز نخلت، کھجور کے درخت کو، تو ساکت علیہ کے رطباً جنیہ، تو ساکت گریں گی علیہ کے تم پر، تمہاری طرف، رطباً جنیہ تازہ کھجوریں، فکلی واشربی پس کھاؤ اور پیو، فکلی کھاؤ واشربی پیو، کر ریا نہ اور ٹھنڈا کرو اپنے آنکھوں کو، فائم ما ترین، پھر آگے سے یہ بھی بشارت ہو گئی، فائم ما ترین من البشر، پس اگر آپ تم دیکھو کسی ترین نہ دیکھیں، من البشر کسی انسان کو، احدن کسی ایک کو، فقولی پس اسے کہنا، انی نذرت للرحمن ہے، میں نے، فقولی پس کہنا، انی نذرت للرحمن ہے، میں نے روزہ رکھا اللہ کے لیے، صومن روزہ، للرحمن صوم، نظر تو نظر کیا میں نے ایک، اس لیے للرحمن صومن ایک روزہ، فلن نکلم الیوم انسیا، بس آج کے دن، فلن نکلم الیوم، نہیں کلام کروں گی آج کے دن، انسیا بھول کر بھی، فاتت بہی قومہا، بس وہ پھر اسی حالت میں آ گئیں، قومہا اپنی قوم کے پاس، تعملہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے، تو کالو کہنے لگے لوگ، یا مریم اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تم نے تو عجیب بات کی ہے، یا مریم اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تم نے ایک غلط کام کیا، یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہیں تھے، ما کان نہیں تھے، ابوک امرأ سوء، تمہارے والد برے انسان، اور ماں کہا نہ تم ہو کے بغیہ، اور نہ ہی تمہاری ماں جو تھیں وہ بھی بدکار تھیں، یعنی وہ بھی باغی تھیں، باغی نہیں تھیں، اشارہ دلائے، پاس انہوں نے، مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، کالو تو کہنے لگے لوگ، کیف نکلم، کیسے بات کرے گا، من کان فی المہد صبیہ، جو کہ ہو، من کان جو ہو، فی المہد گود میں، صبیہ بچہ، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، قال انی عبد اللہ، تو انہوں نے خود ہی جواب دے دیا عیسیٰ علیہ السلام نے، قال کہنے لگے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے دی گئی کتاب، فجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا گیا، فجعلنی مبارکن، اور پھر مجھے مبارک کیا گیا اس دن کو، اینما کنت، تو جہاں بھی میں کہیں ہوں، اوصانی بالصلاۃ، اور مجھے حکم دیا گیا، بالصلاۃ، اوصانی مجھے حکم دیا گیا، بالصلاۃ نماز کا، والزکوٰۃ اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، وبرا بوالدتی، اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گار بنایا، وبرا بوالدتی، اور مجھ کو اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، نہیں مجھے کیا جبار سرکش، شقیہ بدبخت، والسلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہو، اس سلام ہو اللہ کی جانب سے، والسلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہو، علیہ مجھ پر، یوم ولدت، تو جس دن میں پیدا ہوا، اور یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، اور یوم ابعث حیا، پھر جب میں موت کے بعد اٹھایا جائیں گے، ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے بات جو جس میں لوگ شک کر رہے ہیں، یمترون وہ شک کر رہے ہیں، ما کان للہ، نہیں اللہ کے لیے جائز، ان یتخذ من ولد، کہ بنا لے کوئی اولاد، سبحانہ وہ تو پاک ہے، اذا قضا امرن، جب وہ چاہتا ہے کسی بات کا فیصلہ، قضا امرن کوئی کام کا حکم فیصلہ چاہتا ہے، فإنما یقول لہ کن فیکون، پس فرما دیتا ہے، فإنما یقول، پس اسے فرما دیتا ہے،
لہو اس سے کن فیکون ہو جا اور پھر ہو جاتا۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا رب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ ربی، میرا رب بھی اللہ ہے، و ربکم اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، فاعبدوہ اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پس لوگوں نے اختلاف کیا اپنے درمیان میں۔ فویل للذین کفروا، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، من مشہد یوم عظیم، یعنی یوم جزا کے دن ان کے لیے بڑی خرابی کا باعث ہوگا یہ بات۔ تو اس طرح سے یہ تو سورہ مریم میں آ رہا ہے، اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی آ رہا ہے، یہ بھی یہ ہے 71 آیت ہے سورہ مائدہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم جو ہیں وہی اللہ ہیں۔ لقد کفر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم، وہ بھی مسیح ابن مریم ہے، یعنی جنہوں نے یہ بات کہی، بڑی خرابی کی بات کی۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح علیہ السلام نے خود فرمایا، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، وقال المسیح، جبکہ مسیح علیہ السلام نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو رب کی جو میرا اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، اور جو کہ اس کے ساتھ شریک بنائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، پس اللہ تعالیٰ نے، من یشرک باللہ، جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ سے، فقد حرم اللہ، حرام فرما دی اللہ تعالیٰ نے، علیہ الجنت، اس پر جنت، وما واہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، آگ ہوگی۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا نہیں کوئی مددگار ہوگا۔ لقد کفر الذین، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا یہ بات، ثالث و ثلاثہ تھے، اللہ تیسرا ہے، یعنی مریم علیہ السلام، اور پھر ان کو بھی معبود بنا دیا، نعوذ باللہ۔ وما من الہ الا الہ واحد، نہیں کوئی معبود، وما من الہ، نہیں کوئی معبود، الا الہ واحد، لیکن وہ تو ایک ہی رب ہے۔ فَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ باز نہ آئیں گے، اما یقولون، جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پہنچے گا ان لوگوں کو، کفروا جو کافر ہیں، مِنْهُمْ عذاب علیم، دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کے پاس، ویستغفرون، اس سے بخشش مانگتے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے مہربان ہیں۔ مال مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں مسیح ابن مریم مگر ایک رسول ہیں، قد خلت من قبل رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، فأمہ صدیقۃ، اور ان کی والدہ جو تھیں سچی تھیں، نیک بھی تھیں۔ کانا، دوسری بات یہ بھی بتا دی، کانا دونوں تھے، یہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، کانا دونوں یاکلان الطعام، کھانا کھاتے ہیں۔ انظر کیف نبین، انظر دیکھو، کیف نبین، کیسے ہم بیان کرتے ہیں، لہم الآیات، ان کے لیے نشانیاں، ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھ لو کہ کیسے وہ بہکے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ اس کی نشانیاں، قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو، مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، جو نہیں اختیار رکھتے، مَا لَا يَمْلِكُ، نہیں اختیار رکھتے، لَكُمْ تمہارے لیے، ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کوئی نفع، ضر تکلیف یا نفع کا، واللہ هو السمیع العلیم، اور پھر اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سمیع علیم، سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ تو یہ تو آ گئی،
یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہہ دیا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے نبی بنایا گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا اور مریم علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی. لیکن اگر اور پھر اس میں آتا ہے ایک اور جگہ بھی آتا ہے، سورہ کاف میں بھی آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. پاک ہے وہ ذات اللہ کی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب. ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. قیما لینذر باسا شدیدا، تاکہ سیدھی ہے، قیما لینذر، تاکہ ڈرائیں، باسا شدیدا، سخت عذاب سے، من لدن، اللہ کی طرف سے. یعنی جو لوگ کافر ہیں ان کو ڈرائیں، قیما لینذر باسا شدیدا، کہ ڈرائیں ان لوگوں کو، لینذر ڈرائیں، باسا شدیدا، سخت عذاب سے، من لدن، اللہ کی طرف سے. یبشر المؤمنین، اور بشارت دے مومنوں کو، یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اجر ہے بہت خوبصورت اچھا. ماکثین فیہ ابدا، اور پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے. وینذر الذین، اور ڈرائیں ان لوگوں کو، قالوا اتخذ اللہ ولدا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لیا. وینذر الذین، اور ڈرائیں ان لوگوں کو، قالوا اتخذ اللہ ولدا. یہ سورہ کاف کی پہلا رکوع ہے. وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور ڈرائیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لیا. ما لہم بہ من علم، اس کے بارے میں نہیں ہے ان کے پاس کوئی علم. ما لہم بہ من علم، اس میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کے پاس. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بھاری بات ہے، بڑی بھاری بات ہے. تخرج، جو نکل رہی ہے، من افواہہم، ان کے منہ سے. ان یقولون الا کذبا، نہیں کہہ رہے وہ مگر ایک جھوٹی بات. فلعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اس سے باخع نفسک، گھبرا جائے آپ کا دل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ ہو. فلعلک باخع، یہ کہ آپ غم کھائیں، نفسک اپنے آپ میں، علی آثارہم، ان کی اس بات کو، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ وہ نہیں مان لا رہے اس بات پر، اس بات پر ایمان نہیں لا رہے. تو رب تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ میں تو دیکھ رہا ہوں، ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں. تو جب جو لوگ یہ اللہ کے ساتھ معبود میں اولاد بناتے ہیں، ان کے لیے صرف ایک ہی عرض ہے کہ ذرا باہر نکل کے آسمان کو دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں، رب تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے، اور پھر وہ تو نظر بھی نہیں آتا، اس کی کھانے پینے کا بھی نہیں ہے. مریم علیہ السلام تو کھانا کھاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے. ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی. آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھوک سے روح ڈال کے تخلیق کیا بغیر ماں باپ کے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں کیا پریشانی، اس میں کیا مشکل ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو جب آدم علیہ السلام رب تعالیٰ نے اسی لیے فرما دیا کہ اتنا مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح کیا ہے کہ وہ بھی اللہ کے طرف سے روح پھونکی گئی اور یہ میں بھی روح پھونکی گئی. تو یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے، اس پر شک نہیں ہونا چاہیے سب کو. کہ باہر نکلیں، ذرا کائنات کو دیکھیں، اللہ کی کائنات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آسمان و زمین بنائے، سب چیزیں بنائیں. تو باہر نکل کے آسمان کی طرف دیکھیں تو اللہ کی کبریائی نظر آئے گی. چاند، ستارے، سورج، مخلوقات، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، کہ اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی. تو جب اللہ کی کبریائی تو اسی میں ہے کہ وہ نہ نظر بھی آ رہا ہے، دکھائی بھی نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، نہ اس کی کوئی ضرورتیں ہیں، نہ وہ کسی کا محتاج ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ تو کائنات کا مالک ہے، ہر چیز تخلیق کی. تو اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ.
یہی بات کامیابی کی ہے کہ اللہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جہنم سے بچ جاؤ۔ ایک چھوٹی بات ہے کہ اس پر خواہی جھکا ہوا ہے بندہ، انسان کو عقل سے معلوم ہے کہ باہر نکل کے دیکھے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے اس چیزوں کی۔ اللہ کی کبریائی میں تو اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، آسمان ہیں، 7 آسمان ہیں، چاند ستارے ہیں، اس میں سے کوئی چیز کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ سچ مخلوق کو خالق کے ساتھ مت ملاؤ، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، سچے دین کی طرف آ جاؤ، تاکہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر پرچار اسی دین اسلام کا کریں گے، کیونکہ نہ کوئی نبی آئے گا اس کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کلام بھی مکمل ہو گئی، کتاب بھی مکمل ہو گئی، یعنی ساری قرآن کریم میں چھوٹی چھوٹی باتیں کہ قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، قرآن کو آسان بھی بنا دیا اور پھر اس میں آسانی کر دی، اور پھر اس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قسم کی جو بتائی گئی ہیں صرفنا فی ھذا القرآن من کل مثل، اور اس میں تفصیل سے ہر چیز کی مثال بیان کی گئی ہے تدبر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ سے قرآن کی طرف غور کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ کی ناراضگی سے ڈریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔